أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ اور زمین میں ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ اس کی عارضی رہائش کی جگہ کو اور اس کی مستقل رہائش کی جگہ کو جانتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک واضح کر دینے والی کتاب میں موجود ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کس کے عمل زیادہ اچھے ہیں، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ اگر تو ان سے کہے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے، تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ یہ دعویٰ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اور یہ بھی قطعی امر ہے کہ اگر ہم اس عذاب کو ایک اندازہ کی ہوئی مدت تک ان سے پیچھے ہٹائے رکھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کون سی بات اسے روک رہی ہے۔ سنو، جس وقت وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور جس عذاب پر وہ ہنسی کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی قسم کی رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر ہم اسے ہٹا لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور منکر احسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے کسی بڑی نعمت کا مزہ چکھائیں تو سوائے ان لوگوں کے جو صبر اختیار کریں اور نیک اعمال کریں، وہ کہنے لگتا ہے کہ اب میری سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی ہیں۔ یقیناً وہ بہت ہی اترانے والا اور بہت ہی فخر کرنے والا ہے۔ یہی صابر لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ پس شاید کفار تجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تو اس کلام کا جو تجھ پر وحی کیا جاتا ہے کچھ حصہ لوگوں کو پہنچانے کی بجائے چھوڑ دینے پر تیار ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ ان کے اس اعتراض کی وجہ سے کہ اس پر کیوں کوئی خزانہ نہیں اترا یا اس پر کوئی فرشتہ نہیں آیا، تیرا دل تنگ ہو جائے تو صرف ہوشیار اور آگاہ کرنے والا ہے، اور اللہ ہر بات کا کارساز ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کتاب کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ تو انہیں کہہ، اگر تم اس بیان میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں اپنے پاس سے بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی اپنی مدد کے لیے لانے کی تمہیں طاقت ہو اسے بلا لو۔ پس اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ جو کلام تم پر اتارا گیا ہے اللہ کے خاص علم پر مشتمل ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی ہستی بھی پرستش کے لائق نہیں۔ پس کیا تم کامل فرمانبردار بنو گے یا نہیں؟ جو لوگ اس ورلی زندگی کے سامان اور اس کی زینت کو اپنا مقصود بنائیں گے، انہیں ہم ان کے اعمال کے پھل اسی زندگی میں پورے دے دیں گے، اور انہیں اس میں سے کم کر کے نہیں دیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی اس ورلی زندگی کی خاطر کیا ہوگا وہ اس میں بالکل بے سود ہو جائے گا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہوں گے وہ تباہ ہو جائے گا۔ پس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہے اور جس کے پیچھے بھی اس کی طرف سے ایک گواہ آئے گا جو اس کا فرمانبردار ہوگا، اور اس سے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب آ چکی ہے جو اس کی تائید کر رہی تھی، اور جو اس کلام سے پہلے لوگوں کے لیے امام اور رحمت تھی، ایک جھوٹے مدعی جیسا ہو سکتا ہے؟
وہ یعنی موسیٰ کے سچے پیراؤ اس پر ایک دن ضرور ایمان لے آئیں گے، اور ان مخالف گروہوں میں سے جو کوئی انکار کرتا رہے گا دوزخ اس کا موعود ٹھکانہ ہے۔ پس اے مخاطب تو اس کے متعلق کسی قسم کے شک میں نہ پڑ، وہ یقیناً حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ سنو، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف پہنچنے کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ پیچھے آنے والی گھڑی کے سب سے بڑے منکر ہیں۔ یہ لوگ ملک میں الہی سلسلوں کو کمزور نہیں کر سکتے اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی دوست ہوتا ہے۔ ان کو دوہرا عذاب دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ وہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، اور جس مدعا کے لیے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ یہ قطعی بات ہے کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہوں گے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے اور اپنے رب کی طرف جھک گئے۔ وہ لازماً بہشت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے۔ ان دونوں گروہوں کی حالت ایک اندھے اور آنکھوں والے اور بہرے اور خوب سننے والے کی حالت کی طرح ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون اور ہم نے ہی نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، جس پر اس نے کہا تھا کہ خوب سن لو کہ میں تمہاری طرف کھول کھول کر آگاہ اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہ کرو، میں یقیناً تم پر ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ اس پر ان بڑے لوگوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے اس کا انکار کیا تھا اسے کہا کہ ہم تجھے اپنے جیسے ایک آدمی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اور نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو سرسری نظر میں ہم سے حقیر ترین نظر آتے ہیں کسی نے تیری پیروی اختیار کی ہو، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے میری قوم ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر ثابت ہو جائے کہ میں اپنے دعوے کی بنا پر اپنے رب کی طرف سے عطا شدہ کسی کھلے نشان پر رکھتا ہوں، اور اس نے اپنے حضور سے مجھے اپنی ایک بہت بڑی رحمت عطا کی ہے اور وہ تم پر مشتبہ رہی ہے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم اس روشن نشان کو تم سے جبراً منوا لیں گے خواہ تم اسے ناپسند ہی کرتے ہو؟ اے میری قوم میں اس کی بابت تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا اور کسی پر نہیں، اور میں ان لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں ہرگز نہیں دھتکاروں گا۔ وہ تو اپنے رب سے ملنے کا شرف پانے والے ہیں، لیکن ان کو ذلیل سمجھنا مجھ پر یہ روشن کر دیتا ہے کہ تم جاہل قوم ہو۔ اور اے میری قوم اگر میں ان کو رد کر دوں تو اس فعل پر اللہ کی طرف سے آنے والی سزا سے مجھے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی نصیب نہیں کرے گا۔ جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے اسے اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ اگر میں تمہارا ہم زبان ہو جاؤں تو یقیناً میں ظالموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح تو ہم سے بحث کر چکا ہے، بلکہ خوب بحث کر چکا ہے، اب یہی رہ گیا ہے کہ اگر تو راست بازوں میں سے ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے اسے ہم پر لے آ۔ اس نے کہا اللہ ہی اگر چاہے گا تو اسے لائے گا، اور تم اسے اس کے لانے سے ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور اگر میں ذاتی طور پر تم سے خلوص کا تعلق رکھنا چاہوں بھی تو میرا تم سے خلوص رکھنا تمہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہو کہ تمہیں ہلاک کرے تو وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس عذاب کے وعدے کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ تو انہیں کہہ کہ اگر میں نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے تو میرا یہ خطرناک جرم ضرور مجھ پر ہی وبال بن کر پڑے گا، اور تمہارے جرموں کا وبال مجھ پر نہیں ہوگا، کیونکہ جو خطرناک جرم تم کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء
قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اور نوح کی طرف یہ بھی وحی کی گئی تھی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا تیری قوم میں سے اب کوئی اور شخص تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اس لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو افسوس نہ کر، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور جن لوگوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا ہے ان کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کر، وہ ضرور ہی غرق کیے جائیں گے۔ اور وہ یعنی نوح ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناتا چلا جاتا تھا، اور جب بھی اس کی قوم میں سے کوئی بڑے لوگوں کی جماعت اس کے پاس سے گزرتی تھی تو وہ اس پر ہنستی تھی، جس پر اس نے ان سے کہا کہ اگر آج تم لوگ ہم پر ہنستے ہو تو کل ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو۔ پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سا فریق ہے جس پر ایسا عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور جس پر مستقل عذاب نازل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب کا حکم آ جائے اور چشمے پھوٹ کر بہہ پڑیں تو ہم کہیں گے کہ ہر ایک قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا یعنی 2 ہم جنس فردوں کو اور اپنے اہل عیال کو بھی سوائے اس فرد کے جس کی ہلاکت کے متعلق اس کے عذاب کے آنے سے پہلے ہی ہمارا قطعی فرمان جاری ہو چکا ہے، اور نیز ان کو بھی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اس میں سوار کرا دے، اور اس پر سوائے قلیل تعداد کے کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ چنانچہ جب طوفان آ گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرایا جانا اللہ کے نام کی برکت سے ہی ہوگا، میرا رب یقیناً بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ پہاڑوں کی طرح اونچی موجوں میں انہیں لیے جا رہی تھی، اور اسی اثناء میں نوح نے اپنے بیٹے کو جبکہ وہ اس سے علیحدہ ایک اور جانب کی طرف چلا گیا تھا پکارا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر جا ٹھہروں گا اور پناہ لے لوں گا جو اس پانی سے مجھے بچا لے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے اس عذاب کے حکم سے آج کوئی بھی کسی کو بچانے والا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جس پر وہ آپ رحم کر دے۔ اور اسی اثناء میں پانی کی لہر ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق کیے جانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد زمین سے بھی کہہ دیا گیا کہ اے زمین تو اب اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان سے بھی کہ اے آسمان اب تو برسنے سے تھم جا، اور پانی کو جذب کر دیا گیا اور یہ معاملہ ختم کر دیا گیا، اور وہ کشتی جودی پر جا کر ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ اے عذاب کے فرشتوں ظالم لوگوں کے لیے ہلاکت مقدر کر دو۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا یقیناً میرے اہل میں سے ہے
اور تیرا وعدہ بھی نہایت سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر بہتر اور درست فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں، کیونکہ وہ یقیناً برے عمل کرنے والا ہے۔ پس تو مجھ سے ایسی دعا نہ کر جس کے بارے میں تجھے میری طرف سے علم نہ دیا گیا ہو، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی طرح کبھی کام نہ کیجیو۔ نوح نے کہا اے میرے رب، میں اس بارے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کے متعلق مجھے حقیقی علم حاصل نہ ہو، اور اگر تو میری گزشتہ غفلت کو معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس پر اسے کہا گیا کہ اے نوح، تو ہماری طرف سے عطا شدہ سلامتی اور طرح طرح کی برکات کے ساتھ جو تجھ پر اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں نازل کی گئی ہیں سفر کر، اور بعض جماعتیں ایسی بھی ہیں جنہیں ہم ضرور دنیا کا عارضی سامان عطا کریں گے، مگر پھر ان پر ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ یہ انظاری بیان غیب کی اہم خبروں میں سے ہے جنہیں ہم تجھ پر وحی کے ذریعے سے نازل کرتے ہیں، نہ تو ان کو اس سے پہلے جانتا تھا اور نہ تیری قوم جانتی تھی۔ پس تو صبر سے کام لے، اچھا انجام یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور اس نے انہیں کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس کے شریک مقرر کرنے میں تم محض افتراء کرنے والے ہو۔ اے میری قوم میں اس کام کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اس ہستی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف کامل رجوع اختیار کرو،
جس کے نتیجے میں وہ تم پر خوب برسنے والا بادل بھیجے گا اور تم کو طاقت کے بعد طاقت بخشے گا، اور مجرم بن کر خدا سے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس اپنے دعوے کا کوئی روشن ثبوت نہیں لایا، اور ہم محض تیرے کہہ دینے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ تیرے متعلق ہم سوائے اس کے کچھ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی معبود بد ارادوں سے تیرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ کو اس بات کا گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جس کسی کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ سو اگر میں غلطی پر ہوں تو سب مل کر میرے خلاف منصوبہ کرو اور مجھے کوئی ڈھیل نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے بھروسہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی بھی چلنے والا جاندار ایسا نہیں کہ وہ خدا اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے نہ ہو۔ میرا رب یقیناً مومنوں کی مدد کرنے کے لیے سیدھی راہ پر کھڑا ہے اور اپنی طرف آنے والوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ پس اگر تم میری طرف سے پیٹھ پھیر لو تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ جو تعلیم دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دی ہوئی ہے، اور اگر تم پیٹھ پھیر لو گے تو میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو پہلوں کا جانشین بنا دے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ میرا رب یقیناً ہر چیز کا محافظ ہے۔ اور جب ہمارا عذاب کے متعلق حکم آ گیا تو اس وقت ہم نے ہود کو بھی اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اس عذاب سے اپنی خاص رحمت کے ذریعے سے نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ مغرور عاد ہی تھے جنہوں نے دیدہ و دانستہ اپنے رب کے نشانوں کا انکار کر دیا تھا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اور ہر ایک سرکش اور حق کے دشمن شخص کے حکم کی پیروی کرنے لگ پڑے تھے۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی جائے گی۔ سنو، عاد نے یقیناً اپنے رب کے احسانوں کی ناشکری کی تھی۔ سنو، ہم عذاب کے فرشتوں سے کہتے ہیں، عاد یعنی قوم ہود کے لیے لعنت مقدر کر دو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها فيأخذكم عذاب قريب۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے انہیں کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے اٹھایا اور بلندی بخشی اور اس میں تمہیں آباد کیا، اس لیے تم اس سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف کامل رجوع کرو۔ میرا رب یقیناً قریب اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔
انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان آئندہ کے لیے امید کی جگہ سمجھا جاتا تھا، اب کیا تو باوجود اس عقل و دانش کے ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ایسی چیز کی عبادت کریں جس کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے چلے آئے ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ جس بات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے متعلق ہم ایک بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، بتاؤ اگر میں فی الواقع اپنے دعویٰ کی بنا اپنے رب کی طرف سے عطا شدہ کسی روشن ثبوت پر رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے ایک خاص رحمت عطا کی ہے، تو باوجود اس کے اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابل پر کون میری مدد کرے گا؟ پھر اس وقت تو تم مجھے سوائے تباہی میں ڈالنے کے اور کسی بات میں نہیں بڑھاؤ گے۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی وہ ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے ایک نشان بنایا ہے، اس لیے تم اسے آزاد پھرنے دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں چل پھر کر کھائے پیے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں ایک جلد آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ اس پر انہوں نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس پر اس نے ان سے کہا تم 3 روز تک اپنے گھروں میں اپنے حاصل شدہ سامانوں سے فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کا، تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ جو اس پر ایمان لائے تھے انہیں اپنی خاص رحمت کے ذریعے ہر بلا سے اور خصوصاً اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تیرا رب ہی تمام تر قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اور جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا انہیں اس عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں عذاب کی وجہ سے زمین سے چمٹے ہوئے ہو گئے، گویا وہ اس ملک میں کبھی ایسے نہ تھے، گویا وہ اس ملک میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب کے احسانوں کی ناشکری کی تھی۔ سنو، عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سمود کے لیے لعنت مقدر کر دو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اور ہمارے فرستادے یقیناً ابراہیم کے پاس خوشخبری لائے تھے اور کہا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ اس نے کہا تمہارے لیے بھی ہمیشہ کی سلامتی ہو۔ پھر وہ ایک بنا ہوا بچڑا جلدی سے لے آیا۔ بس جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کھانے تک نہیں پہنچتے تو اس نے ان کے اس فعل کو غیر معمولی سمجھا اور اس فعل سے خطرہ محسوس کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تو خوف نہ کر، ہمیں تو لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اس پر وہ بھی گھبرائی۔ تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خبر دی۔ اس نے کہا ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرا خامد بھی بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکا ہے، اور میرا خامد بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے، یہ یقیناً عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کی بات پر تعجب کرتی ہے؟ اے اس گھر والو، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی ہر قسم کی برکات نازل ہو رہی ہیں، بس تمہارے لیے یہ بات عجیب نہیں ہونی چاہیے، اور وہ یقیناً بہت ہی تعریفوں والا اور بہت بزرگ شان والا ہے۔ پس جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اسے خوشخبری ملی تو اس وقت وہ لوط کی قوم کے متعلق ہمارے ساتھ جھگڑنے لگا۔ ابراہیم بہت ہی بردبار اور درد مند دل رکھنے والا اور ہمارے حضور بار بار جھکنے والا تھا۔ اس پر ہم نے اسے کہا اے ابراہیم تو اس سفارش سے رک جا، کیونکہ تیرے رب کا آخری حکم آ چکا ہے، اور ان کی کفار کی ایسی حالت ہے کہ ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آ کر رہے گا۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے اسے غم ہوا اور اس نے دل میں تنگی محسوس کی اور کہا آج کا دن بہت سخت معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی قوم غصے سے اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی، اور یہ پہلا موقع نہ تھا، پہلے بھی وہ لوگ نہایت خطرناک بدیاں کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں جو تمہارے ہی گھروں میں بیائی ہوئی ہیں، وہ تمہارے لیے اور تمہاری آبرو کے بچانے کے لیے نہایت پاک دل اور پاک خیال ہیں۔ بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرے مہمانوں کی موجودگی میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تو یقیناً معلوم کر چکا ہے کہ تیری لڑکیوں کے متعلق ہمیں کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں اسے تو جانتا ہے۔ اس نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابلے میں کسی قسم کی قوت حاصل ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، لیکن اگر یہ نہیں تو یہی صورت باقی ہے کہ میں ایک زبردست جائے پناہ کی طرف جھکوں۔ اس پر انہوں نے کہا یعنی مہمانوں نے کہ اے لوط، ہم یقیناً تیرے رب کے فرستادہ ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچیں گے، ان کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے تو رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر تیزی سے یہاں سے چلا جا، اور تم میں سے کوئی فرد بھی ادھر ادھر نہ دیکھے، اس طرح تم محفوظ رہو گے۔ ہاں تیری بیوی ایسی ہے کہ جو عذاب ان پر آیا ہوا ہے وہ اس پر بھی یقیناً آنے والا ہے، ان کا مقررہ وقت آئندہ صبح ہے، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ بنا دیا اور اس پر سوکھی مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی یکے بعد دیگرے بارش برسائی، جو تیرے رب کی تقدیر میں ان کے لیے ہی مقدر اور نامزد کیے ہوئے تھے، اور ان ظالموں سے بھی یہ عذاب دور نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے انہیں کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول کو کم نہ کیا کرو۔ میں اس وقت یقیناً تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور ساتھ ہی میں تمہاری نسبت ایک تباہ کن دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ اے میری قوم، تم ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور فسادی بن کر زمین میں خرابی مت پھیلاؤ۔ اور اگر تم سچے مومن ہو تو یقین جانو کہ اللہ کا تمہارے پاس باقی چھوڑا ہوا مال ہی تمہارے لیے بہتر اور مبارک ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا، صرف ایک ناصح ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ جس چیز کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں اسے ہم چھوڑ دیں، یا اس بات کو ترک کریں کہ اپنے مالوں کے متعلق ہم جو چاہیں کریں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً بڑا ہی عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر ثابت ہوا کہ میں اپنے دعوے کی بنا اپنے رب کی طرف سے عطا شدہ کسی روشن دلیل پر رکھتا ہوں، اور اس نے اپنے حضور سے مجھے اچھا اور پسندیدہ رزق دیا ہے، تو کل خدا کے حضور کیا جواب دو گے؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکوں اس سے تم رک جاؤ، اور خود میں تمہارے خلاف اسی بات کا قصد کروں۔ میں تو سوائے اس حد تک اصلاح کے جس کی مجھے طاقت ہے کچھ نہیں چاہتا، اور میرا توفیق پانا اللہ ہی کے فضل اور رحم سے وابستہ ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میں بار بار جھکتا ہوں۔ اور اے میری قوم، دیکھنا کہیں تمہاری مجھ سے دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسا دے
کہ تم ویسی ہی مصیبت سہیڑ لو جیسی کہ نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر مصیبت آئی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ ایسی دور بھی نہیں ہے، اور تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور پھر اس کی طرف کامل رجوع اختیار کرو، میرا رب یقیناً بار بار رحم کرنے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو کچھ تو کہتا ہے اس میں سے بہت سا حصہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور ہم تجھے اپنے درمیان ایک کمزور آدمی سمجھتے ہیں، اور اگر تیرا گروہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو بذات خود ہماری نظر میں کوئی قابل عزت وجود نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، کیا میرا گروہ اللہ کی نسبت تمہاری نظر میں زیادہ قابل عزت ہے، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے؟ جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر اپنے کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے، اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا، اور تم بھی اپنے اور میرے انجام کا انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انجام کا منتظر رہوں گا۔ اور جب ہمارا حکم عذاب کے متعلق آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہی مان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے عذاب سے بچا لیا، اور جنہوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا تھا انہیں عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں زمین سے چمٹے ہوئے تباہ ہو گئے، گویا وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین کے لیے بھی خدا نے لعنت مقدر کی تھی، جیسا کہ سمود کے لیے خدا نے لعنت مقدر کی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہر قسم کے نشان اور روشن دلیل دے کر فرعون اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کی طرف بھیجا تھا، لیکن انہوں نے موسیٰ کو چھوڑ کر فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم ہرگز درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا،
اور ان کو دوزخ کی آگ میں جا اتارے گا، پھر وہ گھاٹ بھی اور اس میں اترنے والے بھی برے ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگا دی جائے گی۔ یہ انعام جو انہیں دیا جانے والا ہے بہت ہی برا ہے۔ یہ تباہ شدہ بستیوں کی خبروں میں سے ایک حصہ ہے، ہم اسے تیرے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض بستیاں ابھی تک موجود کھڑی ہیں، یعنی ان کے نشان موجود ہیں، اور بعض تباہ شدہ حالت میں ہیں، یعنی ان کے نشان تک مٹ گئے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ پھر جب تیرے رب کے عذاب کا حکم آ گیا تو ان کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، اور سوائے تباہی میں ڈالنے کے انہوں نے کسی بات میں انہیں نہ بڑھایا۔ اور تیرے رب کی گرفت جب وہ بستیوں کو اس حالت میں کہ وہ ظلم پر ظلم کر رہی ہوں پکڑتا ہے، اسی طرح یعنی اتمام حجت کے بعد ہوا کرتی ہے، اس کی گرفت بڑی ہی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو اس کے لیے خدا کی اس گرفت میں یقیناً ایک عبرتناک نشان پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا جسے لوگ دیکھیں گے، اور ہم اسے صرف ایک مقررہ میعاد تک پیچھے ڈال رہے ہیں۔ جس وقت وہ آئے گا کوئی شخص اس کے یعنی خدائے برتر کے اذن کے سوا کلام نہیں کر سکے گا۔ پھر ان میں سے بعض تو بدبخت ثابت ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ پس جو بدبخت ثابت ہوں گے وہ آگ میں داخل ہوں گے، اس میں کسی وقت تو ان کے درد سے لمبے لمبے سانس نکل رہے ہوں گے، اور کسی وقت ہچکی کی حالت کے مشابہ سانس نکل رہے ہوں گے۔ وہ اس میں اس وقت تک رہتے چلے جائیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، سوائے اس عرصہ کے جو تیرا رب چاہے۔ تیرا رب جو چاہتا ہے اسے کر کے رہتا ہے۔ اور جو خوش نصیب ثابت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں اس وقت تک رہتے چلے جائیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، سوائے اس وقت کے جو تیرا رب چاہے۔ یہ ایسی عطا ہے جو کبھی کاٹی نہیں جائے گی۔ پس اے مخاطب، جو عبادت یہ لوگ کرتے ہیں اس کے باطل ہونے کے متعلق تو کسی شک اور شبے میں نہ پڑ۔ یہ اسی طرح کی عبادت کرتے ہیں جس طرح کی عبادت ان سے پہلے ان کے باپ دادے کرتے تھے، اور ہم یقیناً انہیں بھی ان کا حصہ پورا پورا دیں گے جس میں سے ہرگز کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نُّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ اور ہم نے اختلافات مٹانے کے لیے یقیناً موسیٰ کو بھی کتاب یعنی تورات دی تھی، پھر کچھ مدت کے بعد اس کے متعلق بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ رحمت کے وعدے والی بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سے نازل ہو چکی ہے مانے نہ ہوتی تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور اب تو وہ اس کتاب یعنی قرآن کے متعلق بھی ایک بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیرا رب یقیناً ان سب کو ان کے اعمال کے پھل پورے پورے دے گا، وہ جو کچھ کرتے ہیں اسے وہ خوب جانتا ہے۔ پس اے رسول تو ان لوگوں سمیت جنہوں نے تیرے ساتھ ہو کر ہماری طرف رجوع کیا ہے اس طرح پر جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے سیدھی راہ پر قائم رہ، اور اے مومنو تم کبھی حد سے نہ بڑھنا، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کا شیوا اختیار کیا ہے نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ کی لپٹ پہنچے گی، اور اس وقت اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا، اور تمہیں کسی طرف سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ اور اے مخاطب تو دن کی دونوں طرفوں نیز رات کے متعدد اور مختلف اوقات میں عمدگی سے نماز ادا کیا کر، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ تعلیم اللہ کی یاد رکھنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور صبر اور استقلال سے کام لے، کیونکہ اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کیا کرتا۔ پھر کیوں ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے زمانے میں تھیں ایسے عقل مند لوگ نہ نکلے جو لوگوں کو ملک میں بگاڑ پیدا کرنے سے روکتے، سوائے چند ایک کے جنہیں ہم نے ان کے بدیوں سے روکنے کی وجہ سے بچا لیا، اور باقی لوگ جنہوں نے ظلم کا شیوا اختیار کیا تھا اس مال و متاع کی لذت میں مشغول ہو گئے جس میں انہیں آسودگی بخشی گئی تھی، اور مجرم ہو گئے۔ اور تیرا رب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ملک کی آبادیوں کو باوجود اس کے کہ ان کے رہنے والے اصلاح کے کام کرنے والے ہوں ہلاک کر دے، اور اگر تیرا رب اپنی ہی مشیت نافذ کرتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور چونکہ اس نے ایسا نہیں کیا اور انہیں ان کی عقل پر چھوڑ دیا ہے، وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا ہے، اور اسی رحم کا مورد بنانے کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور تیرے رب کا یہ فرمودہ ضرور پورا ہوگا کہ میں جہنم کو ان سب جنوں اور انسانوں سے جو اختلاف کا موجب بنتے ہیں پر کروں گا، اور تیرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے رسولوں کی اہم خبریں ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس صورت میں وہ ساری باتیں تجھ پر نازل ہو گئی ہیں جو حق و حکمت سے پر ہیں، اور نصیحت کرنے والی اور مومنوں کو ان کے فرائض یاد دلانے والی ہیں۔ اور تو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دے کہ تم اپنے حسب حال عمل کرو، ہم بھی اپنے حسب حال عمل کریں گے، اور تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے، اور آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ کو حاصل ہے، اور تمام باتیں انجام کے لحاظ سے آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانی ہیں، پس تو اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر، اور تیرا رب ان اعمال سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ دیکھنے والا ہوں۔ یہ حقائق کو روشن کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اپنے مطالب کو خوب واضح کرنے والے قرآن کو ہم نے اتارا ہے تاکہ تم اس میں عقل اور تدبر سے کام لو۔ ہم تیرے پاس ہر امر کو بہترین طور پر بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس قرآن کو تیری طرف حقائق پر مشتمل وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے تو ان حقائق سے بے خبر لوگوں میں شامل تھا۔ تو اس وقت کو یاد کر جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا، اے میرے باپ یقین مانیے میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو بھی رویا میں دیکھا ہے، اور مزید تعجب اس پر یہ ہے کہ میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے اپنی یہ رویا اپنے بھائیوں کے پاس نہ بیان کیجیو، ورنہ وہ تیرے متعلق ضرور کوئی مخالفانہ تدبیر کریں گے۔ شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، اور جیسا کہ تو نے دیکھا ہے اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور الہی باتوں کا علم تجھے بخشے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کی تمام حقیقی آل پر اسی طرح اپنے انعام کو پورا کرے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے 2 بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا،
تیرا رب یقیناً بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں حق کے طالبوں کے لیے یقیناً کئی نشان پائے جاتے ہیں، یعنی اس وقت کے واقعے میں جب انہوں نے یعنی یوسف کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یقیناً ہماری نسبت ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک منضبط جماعت ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا باپ کھلی کھلی غلطی میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی اور ملک میں دور پھینک دو۔ ایسا کرو گے تو تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گی، اور اس فعل سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد توبہ کر کے تم پھر ایک نیک گروہ بن سکو گے۔ اس پر ان میں سے ایک بولنے والے نے کہا کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی باولی کی تہ میں ڈال دو، کسی قافلے کا کوئی شخص اسے دیکھ کر اٹھا لے گا اور بغیر جان لینے کے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے باپ سے جا کر کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو ہمارے متعلق کیا خدشہ ہے کہ یوسف کے متعلق آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس سے دلی خلوص رکھتے ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ سیر کے لیے باہر بھیجیے، وہ وہاں کھلا کھائے پیے گا اور کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے یعنی یعقوب نے کہا، تمہارا اسے اپنے ساتھ لے جانا مجھے یقیناً فکر مند کرتا ہے، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسی حالت میں کہ تم مجھ سے غافل ہو اسے کوئی بھیڑیا ہی آ کر نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا، اگر اس بات کے باوجود بھی کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا جائے تو خدا کی قسم اس صورت میں یقیناً ہم گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور جا کر اسے کسی باولی کی تہ میں ڈالنے کا متفقہ فیصلہ کر لیا، تو ادھر انہوں نے اپنا ارادہ پورا کیا، اور ادھر ہم نے اس کی طرف وحی کے ذریعے سے یہ بشارت نازل کی کہ تو محفوظ رہے گا اور انہیں ان کے اس کام سے آگاہ کرے گا، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور عشاء کے وقت وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے ہمارے باپ، یقین کیجئے ہم جا کر کھیلنے اور ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر دوڑنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو درست نہیں ماننے کے، گو ہم اس میں بالکل سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اسے یقین دلانے کے لیے وہ اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا لائے، جسے دیکھ کر اس نے کہا، یہ بات درست نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک ایسی بری بات کو خوبصورت کر کے دکھلایا ہے جسے تم کر گزرے ہو۔ اب اچھی طرح صبر کرنا ہی میرے لیے مناسب ہے، اور جو بات تم بیان کرتے ہو اس کے تدارک کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اسی سے مدد مانگی جائے گی۔ اور اتنے میں ایک قافلہ آیا، اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے آدمی کو بھیجا، اور اس نے باولی میں جا کر اپنا ڈول ڈالا، اور جب اسے باولی میں ایک لڑکا نظر آیا تو اس نے قافلے والوں سے کہا، اے قافلے والو، لو خوشخبری سنو اور دیکھو مجھے یہ ایک لڑکا ملا ہے۔ اور انہوں نے یعنی قافلے والوں نے اسے ایک تجارتی مال سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اسے اللہ خوب جانتا تھا۔ اور اس کے بعد جب برادران یوسف کو یوسف کے پکڑے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے اسے اپنا غلام بتا کر کچھ تھوڑی سی قیمت یعنی چند گنتی کے درہموں کے بدلے اسی قافلے والوں کے پاس اسے بیچ دیا، اور وہ اس حقیر قیمت سے بالکل بے رغبت تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرميه مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفره لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اور مصر کے باشندوں میں سے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی رہائش کی جگہ باعزت بنا، امید ہے کہ یہ لڑکا ہمارے لیے نفع رساں ثابت ہوگا یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. اور اس طرح سے ہم نے یوسف کو اس ملک میں قدر و منزلت بخشی اور ہم نے اسے یہ عزت کا مقام اس لیے بھی دیا تاکہ ہم تعبیر رویا کی حقیقت کا علم اسے دیں. اور اللہ اپنی بات کو پورا کرنے پر کامل اقتدار رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں. اور جب وہ اپنی قوت اور مضبوطی کی عمر کو پہنچا تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی فراست اور خاص علم بخشا، اور حقیقی نیکوکاروں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتا تھا اس نے اس سے اس کی مرضی کے خلاف ایک فعل کروانا چاہا اور اس کے مکان کے تمام دروازے بند کر دیے اور کہا میری طرف آ جا. اس نے کہا میں ایسا کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ یقیناً میرا رب ہے، اس نے ہی میری رہائش کی جگہ اچھی بنائی ہے. بات یہی ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے. اس عورت نے اس کے متعلق اپنا ارادہ پختہ کر لیا اور اس یوسف نے بھی اس کے متعلق اپنا ارادہ یعنی اس سے محفوظ رہنے کا پختہ کر لیا. اور اگر اس نے اپنے رب کا روشن نشان نہ دیکھا ہوتا تو وہ ایسا عزم نہ کر سکتا تھا. اسی طرح پر ہوا تاکہ ہم اس سے ہر ایک بدی اور بے حیائی کی بات کو دور کر دیں، اور وہ یقیناً ہمارے برگزیدہ اور پاک کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس کشمکش میں اس عورت نے اس کے کرتے کو پیچھے سے پھاڑ دیا. اور جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا، جس پر اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا جو شخص آپ کے اہل سے بدی کرنا چاہے اس کی سزا سوائے اس کے کوئی نہیں ہونی چاہیے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے. اس یعنی یوسف نے کہا بات یہ نہیں بلکہ اس نے مجھ سے میری مرضی کے خلاف ایک فعل کروانا چاہا تھا. اور اس عورت ہی کے کنبے میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اس عورت کے کپڑے صحیح سلامت ہیں اور اس آدمی کا کرتا تازہ پھٹا ہوا ہے. پس اگر اس کا کرتا آگے سے پھاڑا گیا ہے تو اس عورت نے سچ کہا ہے وہ آدمی یقیناً جھوٹا ہے. اور اگر اس مرد کا کرتا پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے اور وہ مرد یقیناً سچا ہے. پس جب اس کے خاوند نے اس کے یعنی یوسف کے کرتے کو دیکھا کہ پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ جھگڑا یقیناً تمہاری چالاکی سے پیدا ہوا ہے، یقیناً تم عورتوں کی چالاکی بہت بڑی ہوتی ہے. اے یوسف تو اس عورت کی شرارت سے چشم پوشی کر، اور تو اے عورت اپنے قصور کی بخشش طلب کر، یقیناً تو ظالموں اور خطا کاروں میں سے ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن
وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اور اس شہر کی بعض عورتوں نے ایک دوسری سے کہا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام سے اس کی مرضی کے خلاف برا فعل کروانا چاہتی ہے اور اس کی محبت نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے. ہم اس معاملے میں اسے کھلی کھلی غلطی پر دیکھتی ہیں. اور جب اس نے ان کی ان سرگوشیوں کی خبر سنی تو انہیں دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک خاص مسند تیار کی. اور جب وہ آئیں تو ان میں سے ہر ایک کو کھانے کے کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ. پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑی شان کا انسان پایا اور اسے دیکھ کر حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹے اور کہا کہ یہ شخص محض اللہ کے لیے بدی کے ارتکاب سے ڈرا ہے. یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو صرف ایک معزز فرشتہ ہے. اس پر اس عورت نے انہیں کہا یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق تم نے مجھے ملامت کی ہے اور میں نے اس سے اس کی مرضی کے خلاف ایک برا فعل کروانے کی کوشش ضرور کی تھی مگر اس پر بھی یہ بچا رہا. اور اگر اس نے وہ بات جس کے لیے میں اسے حکم دیتی ہوں نہ کی تو یقیناً اسے قید کر دیا جائے گا اور یقیناً وہ ذلیل ہوگا. یہ سن کر اس نے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے رب، جس بات کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت قید خانہ میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر ان کی تدبیر کے بد نتیجہ کو تو مجھ سے نہیں ہٹائے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. پس اس کے رب نے اس کی دعا سن لی اور ان کی تدبیر کے بد نتیجہ کو اس سے ہٹا دیا. یقیناً وہی ہے جو بہت ہی دعائیں سننے والا اور لوگوں کے حالات کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے. پھر ان لوگوں کی یعنی قوم کے سرداروں کی ان آثار کو دیکھنے کے بعد یہ رائے ہو گئی کہ بدنامی کو دور کرنے کے لیے وہ اسے کم سے کم کچھ وقت کے لیے ضرور قید کر دیں. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل ہوئے، جن میں سے ایک نے تو اس سے یہ کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، اور ان دونوں نے اس سے کہا کہ آپ ہمیں اس کی حقیقت سے آگاہ کریں، ہم آپ کو یقیناً نیکوکاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اس وقت کا کھانا ابھی نہیں آئے گا کہ میں تمہیں اس کے آنے سے پہلے اس خواب کی حقیقت بتا دوں گا۔ یہ تعبیر رویا کی اہلیت مجھ میں اس وجہ سے پائی جاتی ہے کہ میرے رب نے مجھے علم بخشا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے دین کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے طریق کو اختیار کیا ہے۔ ہمیں کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرانے کا حق نہیں ہے۔ یہ توحید کی تعلیم کا ملنا ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کا اس کے خاص فضلوں میں سے ایک فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے احسانوں کا شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، کیا ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے خدا بہتر ہیں یا اللہ جو یکتا اور کامل غلبہ رکھنے والا ہے؟ تم اسے چھوڑ کر سوائے چند فرضی ناموں کے جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بنا رکھے ہیں، اور جن کی بابت اللہ نے تمہاری تائید میں کوئی بھی حجت نہیں اتاری، کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یاد رکھو فیصلہ کرنا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی درست مذہب ہے، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، اب اپنی اپنی خواب کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرے کو سولی دے کر مارا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر پر سے گوشت وغیرہ کھائیں گے۔ لو جس امر کے متعلق تم پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور ان میں سے اس سے جس کے متعلق اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ مخلصی پا جانے والا ہے، اس نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا بھی ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اس آزاد شدہ قیدی کو اس کے آقا سے یہ ذکر کرنا فراموش کرا دیا، اور وہ یعنی یوسف کئی سال قید خانہ میں پڑا رہا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ اور کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 تر و تازہ اور سبز بالیں دیکھتا ہوں اور چند اور بالیں بھی جو خشک ہیں۔ اے سرکردہ لوگو، اگر تم رویا کی تعبیر کیا کرتے ہو تو مجھے اس رویا کے متعلق صحیح حکم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پراگندہ خوابیں ہیں اور ہم لوگ ایسی پراگندہ خوابوں کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے اس نے جس نے مخلصی پائی تھی اور جس نے ایک عرصے کے بعد یوسف کے ساتھ جو اس کا معاملہ گزرا تھا اسے یاد کیا، کہا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کروں گا، بس تم اس کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجو۔ اور اس نے یوسف سے جا کر کہا کہ اے یوسف، ہاں اے راست باز، ہمیں ان 7 موٹی گائیوں کو رویا میں دیکھنے کے متعلق جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جائیں اور نیز 7 سبز بالوں اور ان کے مقابل پر چند اور خشک بالوں کو دیکھنے کے متعلق تشریح بتائیے، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں کہ ان کو تعبیر خواب کا علم ہو جائے۔ اس نے کہا کہ تم 7 برس مسلسل جد و جہد سے کاشت کا کام کرو گے، بس اس عرصے میں جو کچھ تم کاٹو اس سب کو سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو تم کھا لو اس کی بالوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سخت تنگی کے سال آئیں گے، اور سوائے اس قلیل مقدار کے جسے تم پس انداز کر لو اور جسے تم پس انداز کر لو وہ اس تمام غلے کو جو تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر چھوڑا ہوگا کھا جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد سنی جائے گی اور وہ خوشحال ہو جائیں گے اور اس حالت میں ایک دوسرے کو تحفے دیں گے۔ اور بادشاہ نے یہ بات سن کر ان سے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ بس جب بادشاہ کا پیغام رساں اس کے پاس آیا تو اس نے یعنی یوسف نے اس سے کہا کہ تو اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کی اس وقت کیا کیفیت تھی، میرا رب ان کے منصوبے کو یقیناً خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یہ پیغام سن کر اس نے یعنی بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا کہ تمہارا وہ معاملہ جب کہ تم نے یوسف سے اس کی مرضی کے خلاف ایک برا فعل کروانے کی کوشش کی تھی اصل میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی خاطر بدی کے ارتکاب سے ڈرا تھا اور ہم نے اس میں کوئی بھی برائی کی بات نہیں معلوم کی تھی۔ یہ سن کر عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب سچائی بالکل کھل گئی ہے، میں نے ہی اسے اس کی مرضی کے خلاف ورغلانا چاہا تھا اور وہ یقیناً راست بازوں میں سے تھا۔ اور یوسف نے اسے یہ بھی کہا کہ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اس کو یعنی عزیز کو علم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ میرا ایمان ہے کہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو اللہ کامیاب نہیں کرتا۔